السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداداللہ MM کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں MS Word 2013 کا لیسن نمبر 7 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹائلز بلاک کے اندر موجود ان تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم ایڈیٹنگ کے بلاک میں موجود ان تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے MM کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم MS Word کے اندر کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں، کوئی بڑا فائل ہم ٹائپ کر لیتے ہیں جو کئی صفحات پر، کئی پیجز پر مشتمل ہے، اور اس پورے فائل کے اندر کسی ایک لفظ کا بار بار استعمال ہوا ہوتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے ہم اس ایک لفظ کو بار بار غلط ہی ٹائپ کر لیتے ہیں۔ بعد میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کو ہم نے غلط ٹائپ کر لیا ہے اور اب اس کو درست کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے فائل کے اندر اس لفظ کو تلاش کر کے درست کرتے جائیں گے تو ایک طرف تو اس پروسیس پر بہت زیادہ وقت خرچ ہوگا، جبکہ یہ بھی امکان موجود رہے گا کہ کہیں پر کسی جگہ پر اس غلط لفظ پر ہماری نظر نہ پڑے اور وہ اسی طرح غلط ہی رہ جائے۔ تو اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے MS Word کے اندر ہمیں فائنڈ اور ریپلیس کا آپشن دیا گیا ہے۔ اس آپشن کی مدد سے ہم اپنے فائل کے اندر کی گئی بار بار کی غلطی کو کم وقت میں کنفرم طور پر درست کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم فائنڈ کے آپشن پر آ جائیں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد یہ جو چھوٹا سا بٹن ہے اس پر ہم کلک کریں گے، اور پھر دوسرے والے آپشن یعنی ایڈوانس فائنڈ پر ہم کلک کریں گے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ ڈائلاگ باکس ہمارے سامنے کھل جاتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ فائنڈ کا ہے اور وہی اس وقت سلیکٹ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ٹیکسٹ کے اندر چونکہ ویڈیو کا لفظ سلیکٹ تھا، اس وجہ سے اس نے آٹومیٹکلی طور پر اس ہی لفظ کو لیا ہے۔ تو فرض کرے ہم نے اس پورے فائل کے اندر ویڈیو کے لفظ کی جگہ پر آڈیو کا لفظ ٹائپ کرنا تھا، لیکن غلطی سے ہم نے ویڈیو کا لفظ سلیکٹ کر لیا۔ اب پہلے تو ہم نے یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ یہ لفظ ہمارے فائل کے اندر کہاں کہاں پر موجود ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس والے بٹن پر کلک کریں گے اور ہائی لائٹ آل پر کلک کریں گے، تو ہمارے فائل کے اندر جہاں جہاں پر یہ لفظ موجود ہوگا وہاں پر وہ ہائی لائٹ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب اگر ہم نے اس کو آڈیو کے لفظ سے ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم دوسرے والے کمانڈ پر یعنی ریپلیس کمانڈ پر آ جائیں گے، یا تو ہم ادھر سے ریپلیس کے کمانڈ پر ریپلیس کے آپشن پر کلک کریں گے، اور یا پھر یہاں پر برابر میں جو ریپلیس کا آپشن ہے یہاں سے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہم فائنڈ کے آپشن سے ریپلیس کے آپشن پر آ جائیں گے۔ اب ہم نے چونکہ اس فائل کے اندر جہاں جہاں پر ویڈیو کا لفظ ہے اس کو ہم نے آڈیو سے ریپلیس کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم دوسرے والے خانے کے اندر آڈیو کو ٹائپ کریں گے۔ ٹائپ کرنے کے بعد ہم ریپلیس آل پر کلک کریں گے، کیونکہ ہم نے پورے فائل کے اندر ہی ویڈیو کے لفظ کو آڈیو سے تبدیل کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم ریپلیس آل پر کلک کریں گے۔ جیسے ہی ہم ریپلیس آل پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے فائل کے اندر 46 جگہ پر ویڈیو کا لفظ موجود تھا جو اب آڈیو کے لفظ سے ریپلیس ہو چکا ہے۔ تو اگر کہیں پر آپ اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں اور پھر یک بارگی کم وقت میں آپ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے
آپ اس آپشن کو استعمال کریں گے۔ یہ تو بات ہو گئی اگر آپ نے پورے کے پورے فائل کے اندر جہاں پر وہ لفظ موجود ہے اس کو دوسرے لفظ سے ریپلیس کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے کہیں پہ ریپلیس کرنا ہے کہیں پہ نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پھر ریپلیس آل کی بجائے فائنڈ نیکسٹ کے آپشن کو استعمال کریں گے، اور جہاں پر آپ نے ریپلیس کرنا ہوگا آپ وہاں پر ریپلیس کے بٹن پر کلک کریں گے۔ لیکن اگر کہیں پر آپ نے ریپلیس نہیں کرنا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ کر فائنڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو وہ والا لفظ اسی طرح رہ جائے گا اور آپ اگلے والے لفظ پر چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے اگلے والے کو ریپلیس کرنا ہے تو آپ ریپلیس کے بٹن پر کلک کریں گے، اگر نہیں ریپلیس کرنا ہے تو آپ نے فائنڈ نیکسٹ پر کلک کرنا ہوگا۔ تو آپ ون بائی ون کر کے آگے بڑھتے رہیں گے، اور جہاں پر آپ نے ریپلیس کرنا ہے وہاں پر آپ ریپلیس کے بٹن پر کلک کریں گے، اور جہاں پر آپ نے نہیں کرنا ہے تو وہاں پر آپ فائنڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو وہ لفظ اسی طرح رہ جائے گا اور آپ اگلے والے پر چلے جائیں گے۔ اس کے برابر میں اگلا جو آپشن ہے وہ سلیکٹ کا ہے۔ تو دوستو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پورے کے پورے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم سلیکٹ آل کے آپشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اس پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے فائل کے اندر موجود پورا کا پورا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کی بورڈ کا شارٹ کٹ Ctrl+A کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے نیچے جو دوسرا آپشن ہے سلیکٹ آبجیکٹس کا، تو دوستو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائل کے اندر کہیں پر کوئی آبجیکٹ انسرٹ کر لیتے ہیں، جبکہ اس کو ہم بطور واٹر مارک کے استعمال کرتے ہوئے ٹیکسٹ کے پیچھے لے جاتے ہیں، اور اب اگر ہمیں اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم آسانی کے ساتھ اس پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہاں پر ہمیں سلیکٹ آبجیکٹس کا آپشن دیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہم اس آپشن پر کلک کر لیتے ہیں اور اپنے آبجیکٹ پر آ جاتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سلیکشن کی بات چلی ہے تو اس وجہ سے آج ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے سارے طریقے بھی جان لیتے ہیں۔ تو دوستو اگر کہیں پر آپ نے اپنے فائل کے اندر کسی ایک لفظ کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس لفظ پر ماؤس سے ڈبل کلک کریں گے تو وہ لفظ سلیکٹ ہو جائے گا، یا اگر آپ نے اپنے فائل کے اندر ایک پورے پیراگراف کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ماؤس سے اس پیراگراف کے اوپر یا کے بعد دیگرے 3 مرتبہ مسلسل کلک کریں گے تو وہ پورا کا پورا پیراگراف سلیکٹ ہو جائے گا۔ یا اگر آپ نے ماؤس ہی کے ذریعے ٹیکسٹ کے کچھ حصے کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے جہاں سے سلیکشن شروع کرنی ہے اپنے کرسر کو وہاں پر لے آئیں گے اور پھر ماؤس کے بٹن کو کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد ماؤس کے بٹن کو ریلیز کیے بغیر آپ آگے کی طرف ڈریگ کریں گے اور جہاں تک آپ نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے وہاں تک جانے کے بعد آپ ماؤس کے بٹن کو ریلیز کریں گے تو وہ والا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کی بورڈ سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے ایک پوری کی پوری لائن کو سلیکٹ کرنی ہے اور آپ لائن کے آخر میں ہیں تو شفٹ کے بٹن کے ساتھ آپ ہوم کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس پوری کی پوری لائن سلیکٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ لائن کے شروع میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آخر تک پوری کی پوری لائن سلیکٹ ہو جائے تو ایسا کرنے کے لیے آپ شفٹ کے بٹن کے ساتھ انڈ کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس پوری کی پوری لائن سلیکٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے کہیں پر بیچ بیچ میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ شفٹ کے بٹن کو پریس رکھیں گے، اس کے بعد آپ نے جس بھی ڈائریکشن میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، مثلا اگر آپ نے لیفٹ ڈائریکشن میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو شفٹ کے بٹن کے ساتھ ساتھ آپ لیفٹ ایرو کو پریس کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ایک ایک کریکٹر سلیکٹ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح جہاں پر آپ کا کرسر ہے وہاں سے اگر آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ سائڈ میں ٹیکسٹ کو
سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ شفٹ کے بٹن کو پریس رکھیں گے اور ساتھ میں آپ ایرو کی کو پریس کرتے جائیں گے تو ایک ایک کریکٹر آپ کے پاس سلیکٹ ہوتا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے ایڈیٹنگ بلاک کے اندر موجود ان تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کی، ساتھ میں ہم نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کا مکمل طریقہ بھی جان لیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔